کہ نہیں جی یہ تو قرآنی باتیں ہیں، سائنٹیفکلی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اسی بات کو اگر ہم غور کریں تو آج سے 1000 سال پہلے کی سائنس کیا اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ جہاز اڑ سکتا ہے؟ آج سے 1000 سال پہلے کی سائنس یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ راکٹ بن سکتا ہے؟ آج سے 1000 سال پہلے کی سائنس یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ جناب والا ایٹمی بم بن سکتا ہے؟ شاید ایٹم کی سوچ تک نہ ہو۔ پتہ یہ چلا قادر مطلق کو سب پتہ ہے جب ہی وہ کرتا ہے۔ آج راکٹ بن رہے ہیں، ہائپر سونک بن رہے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کچھ اور آگے چلے جائے۔ روشنی کی جو رفتار ہے نا 3,60,000 یا 3,80,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔ آئنسٹائن کہتا ہے اتنی سپیڈ میں کوئی چیز چل نہیں سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں تو اس طرح اتنی سپیڈ میں کچھ نہیں ہو سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس قدر یہ سپیڈ میں جائے گا اتنا نقطہ انجماد بڑھتا چلا جائے گا، چیز ٹھنڈی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ سپیڈ ٹھنڈا کرتی ہے، اس کا ریئیکشن ہوگا، یہ جمتی چلی جائے گی۔ جیسے ہی چیز جمتی چلی جائے گی نسبتاً وہ ختم ہوتی جائے گی، جام ہوتی جائے گی، بند ہوتی جائے گی۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مشینری روشنی کی رفتار کے حساب سے دوڑ سکے۔ قادر مطلق نے ایسا معجزہ محبوب کو عطا فرمایا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں سالوں نوری سالوں کی مسافت کی جو سفر ہے رب تعالیٰ نے لمحے بھر میں کروا دی ہے۔ اور ایسا سفر خود قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی 900 کلومیٹر کا سفر ہے۔ قرآن کی نص ہے، انکار وہی کرے گا جو قرآن کو نہیں مانتا ہے، انکار وہی کرے گا جس کی طبیعت میں ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رب تعالیٰ رات کے تھوڑے حصے میں لے کے گیا، پھر وہاں سے آگے بھی اور بہت سارے کام ہوئے، اس پر بھی بات کر لیں گے۔ رب تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معراج کا سفر کرایا تھا تو پھر معراج کے سفر میں مزید کیا ہوا؟ سدرۃ المنتہا۔ اب وقت کو کیونکہ کم ہے تو میں آپ کو خلاصہ چیزیں گفتگو کروں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا میں کیا ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر جاتے ہیں اور وہاں سے آگے کا جو سفر ہے وہ بڑا ہی پیارا ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور، رب تعالیٰ کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، رب تعالیٰ کے حضور، رب تعالیٰ کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں۔ اور دیدار ایک مرتبہ نہیں ہوا، ہاں دیدار ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہوا ہے وہ 10 مرتبہ ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ إِنَّهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کا انہوں نے تو وہ جلوہ دیکھا، 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب سدرۃ المنتہا چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، اب یہ ہے کیا؟ گفتگو یہ ہے کہ جناب والا گوھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سر عرش جانے کی تیاری تھی، آپ بستر پر آرام فرما تھی بی بی ام ہانی کے گھر پہ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے بلایا ہے، معراج کو جانا ہے، آپ تشریف لے سکتے ہیں۔ پوری گفتگو کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ معراج کے لیے جانے کا سلسلہ ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر پہنچتے تو مختلف منزلیں آتی ہیں۔
منزل جو 8ویں منزل ہے معراج کی، یہ ہے سدرۃ المنتہا کی منزل. وہاں پر یوں ہوا کہ آپ یہاں پر آ کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور خاص اس بات کو ذکر فرمایا اور کیا کہا کہ آج بطور خاص ہم ذکر کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا. یعنی محبوب ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کا شرف پا کر لوٹ رہے تھے اس وقت آپ نے نور الہی دیکھا، اور 2 بار نہیں بلکہ بار بار دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں پرس کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصطفیٰ جان رحمت رب کے حضور سے آنے لگے نا تو نمازیں 50 لے کر آ رہے تھے. کتنے لے کر آ رہے تھے؟ سنتے ہیں نا آپ لوگ واقعہ، یہ 5 کیوں نہیں، یہ بھی سنتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں آپ کی امت تکلیف میں آ جائے گی، آپ کرم کیجئے، تشریف لے جائیے اور جا کر کم کروا لیجیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے ہیں. پہلا دیدار وہ تھا جب آپ نماز لے کر آئے تھے اور رب تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے تھے. اب دوبارہ جا رہے ہیں، رب تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب کو قرب کی کیسی برکت عطا فرما رہا ہے. رب تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے محمد ہماری طرف سے جاؤ تمہاری امت پر 5 نمازیں ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے 5 معاف کر، آپ کی امت پر محبوب 5 معاف کی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 5 لے کر واپس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ محبوب دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی کافی ہے، آپ پھر تشریف لے جائیے، پھر کم کروا کے آئیے. محبوب اکرم پھر تشریف لے جاتے ہیں، پھر جلوہ الہی دیکھتے ہیں، رب تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں، پھر نمازیں 5 کم ہو جاتی ہیں. کرتے کرتے جب 5 نمازیں رہ جاتی ہیں، اب فرماتے ہیں مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، میں دوبارہ نہیں جاتا. مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اب میں دوبارہ نہیں جاتا نمازیں کم کرانے کے لیے. لیکن رب تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 10 مرتبہ دیدار بھی کروایا، نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا، اور جو کچھ محبوب کو رب نے دیا وہ جانے اور دینے والا تھا. شاعر نے کا خوب کہا ہے فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، قصہ دور معراج سمجھے کوئی بے ہوش جنگوں میں ہے گم کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. فرق تو دیکھیے کہ رب تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب کو قرب کی برکتیں عطا فرما. ادنو یا محمد قریب آ مبچت کھلے ہیں دل پر جو قریب پر بد راستے تھے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت دی جا رہی ہے، محبوب ہماری بارگاہ میں آئیے، ہمارا دیدار کیجئے، آئیے ہم آپ کو معراج کرواتے ہیں، ہم آپ سے آج ملاقات کرتے ہیں. رب کو شوق نکاح آج کی رات ہے. محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوق نکاح میں تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شوق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب ہوئے اور رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل آج تو مجھے دیدار کرا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور محبوب کے بارے میں کیا فرما رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار بار بار کیا، 2 بار کیا، اور سدرۃ المنتہا کے پاس کیا، اور رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دیدار کی کیفیت کو بھی بیان فرمایا. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. محبوب کی نہ آنکھ بھٹکی نہ جھپکی، نہ بھٹکی نہ جھپکی. اور عالم کیسا تھا نور کا، سدرۃ المنتہا میں کیسی کتنی بڑی عظیم الشان یہ بیری کا درخت ہے، نورانی بیری کا درخت ہے، 7ویں آسمان پر ہے، اور اس کی جو شاخ ہے 8ویں آسمان کو پار کر رہی ہے، اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے ہیں، اور ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے یہ پتے ہیں. اور جب یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے
تو تشریف لے جا رہے تھے تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ صبر تیرا محبوب آ رہا ہے ہمیں تو دیدار کرا دے. رب تعالیٰ نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے دیکھ سکتے تو دیکھ. اب فرشتے ہر پتے پر فرشتے بیٹھ گئے اور اس قدر روشن ہو گیا چمک گیا کہ جیسے نور ہی نور ہو اور نور اتنا جگمگا اٹھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب سے گزر گئے. لیکن یہ سدرۃ المنتہا وہ درخت ہے, میں اس پر مزید گفتگو آپ سے بات کرتا ہوں, وہ درخت ہے جہاں تک انبیاء اور ملائکہ کی رسائی ہے, اس کے بعد کسی کی نہیں. انبیاء کی ملائکہ کی جو رسائی ہے رب تعالیٰ کے حضور وہ بس یہی حد ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کے گئے تو آپ بھی یہی رک گئے اور ٹکٹی باندھ کر دیکھتے ہی رہے اور محبوب نے پلک نہ جھپکائی کے تشریف لے گئے. روشن ہوئے سب ارض و سما سے اس کے جب ماہ عرب عرش پہ چمکا شب معراج, ممکن ہی نہیں عقل تو عالم کی رسائی, ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب تشریف لے جانے کا سلسلہ ہوا تو اب کیا ہوا, یہ جو فرشتے میں پاس کر رہا تھا کہ فرشتے بیٹھے جو ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے تو انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاعر نے کیا کہا ہے عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ, ہے عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ. ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ. سمجھے عابد انسان ہی کا یہ راز ہے حسن و الفت کے, سمجھے عابد انسان ہی کا یہ راز ہے حسن و الفت کے. خالق کا حبیبی کہنا تھا خلقت نے کہا سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر گزری تھی کہ فرشتوں نے سبحان اللہ کی صدائے لگا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب اعلیٰ کا دیدار کر کے جب واپس تشریف لائے تو وہ میں گفتگو اب سے عرض کر چکا ہوں کہ 100 نمازیں دی گئی ہیں. اس سدرۃ المنتہا پر ایک اور بھی خاص کرم کیا گیا. وہ کیا کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وقت وصال ہے آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو فرمایا میری وصیت کر رہا ہوں یہ سنو. عرض کے جی حضور ارشاد فرمایا اے شہزادے جب جب تو اللہ کا ذکر کرے اس کے ساتھ محمد کا بھی ذکر کرنا لازمی رکھنا, کیونکہ میں نے عرش کے پایوں پر آسمان میں ہر جگہ جنت کے ہر محل پر ان کے محلات کے ہر کمرے پر جنتی پیالوں پر اور سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر محمد کا نام پاک لکھا دیکھا ہے. تو ان کا ذکر کثرت سے کیا تو ان کا ذکر کثرت سے کیا کر. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عظیم اور عظیم شان ہے, ان کی یادوں میں کھو جائیے, مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی. اب میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات عرض کروں. منقول ہے مراکش کی ایک عورت تھی, مراکش کا ایک شہر ہے فاس, وہاں پر ایک نیک عورت رہا کرتی تھی. اس کو جب بھی پریشانی ہوتی تو یوں ہاتھ محمد ہاتھ رکھتی اور کہتی محمد اور پریشانی ختم ہو جاتی. انتقال ہو گیا, قبر میں دفنا دیا گیا. ظاہر قبر میں جب دفن ہوئی ہے تو منکر نکیر تو آئے نہیں آئے, تو منکر نکیر نے آئے دیکھا تو اس کی تو عادت تھی جیسی مصیبت میں پھنس رہا ہے تو عرض کر دیا محمد. اس نے ہاتھ رکھا اور محمد کا جب ہاتھ ہٹایا دیکھا تو منکر نکیر واپس جا رہے ہیں. جب اس کو کسی نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے یہی کچھ کیا, اور وہ منکر نکیر چلے گئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس قدر برکت والا ہے کہ رب تعالیٰ کے محبوب نبی, رب تعالیٰ کے پیارے نبی, تمام انسانوں کے بابا جان, تمام انبیاء کرام کے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد سے لے کر اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تمام اولاد
کہ جب بھی ذکر کرو خدا کا مصطفیٰ کا ساتھ کیا پائے مرادیں دونوں جہاں میں، پائے مرادیں دونوں جہاں میں، جس نے پکارا نام محمد۔ اب معراج کا جو ایک واقعہ ہے اس میں ایک اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک